اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، آپ کا میزبان اطہر قادری حشمتی پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج کا موضوع بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے اراکین اسلام کا ایک رکن ہے اور لوگ اس کو جہاں تک دیکھا گیا ہے نظر انداز فرما رہے ہیں اور اس کو وہ اہمیت نہیں مل رہی جو اس کو دینی چاہیے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ناظرین زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے معاملے میں اکثر لوگ لا علمی کا شکار رہے ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ان سے ضرور سرزد ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ ایک بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے جس کا سمجھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس کو بہت ہی باریکی سے سمجھنا چاہیے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بہت الحمدللہ علمی اور ادبی شخصیت، اور آپ محتمیم ہیں الحق اسکالرز اکیڈمی کے، جو تقریباً آپ کم و بیش 8 سال سے چلا رہے ہیں، اور کئی علماء کرام، کئی حفاظ کرام الحمدللہ وہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور آپ کا نام اسم گرامی محمد شہباز احمد قادری ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مدعو فرماتے ہیں تاکہ سرکار کے توصیف بیان ہو سکے اور اس کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما سکے۔ تو ناظر رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آج جو شخصیت تشریف فرما ہے بہت خوش الان شناخواں ہے اور بہت باادب طریقے سے آپ سرکار کی ثنا توصیف بیان فرماتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم زین رضا قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ زین؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف اور مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے ایک عام سی بات جو ہمارے ناظرین جو سننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے کیا اور زکوٰۃ کہتے کسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ ثانیاً آپ لوگ ایمانہ پر مبارکباد اور تحسین کے قابل ہیں کہ اس دور میں جب سوشل میڈیا کو ناجائز کاموں کے لیے، بے حیائی کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، آپ صلاۃ و سنت کی تعلیم، عقائد اسلام اور فرض علوم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے ٹاپکس پہلے بھی چلتے آ رہے ہیں اور لوگوں میں بیان ہو رہے ہیں تو یہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور لوگوں کو آپ کی طرف مائل فرمائے اور اس کو ہماری سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ثالثاً، زکوٰۃ اپنی اصل میں اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متقین کے لیے قرآن کو جو ہدایت کا حکم فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ متقین کا تذکرہ، متقین کی علامات اور متقین کے اوصاف و کمالات بیان ہوئے۔ ان اوصاف و کمالات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، کہ ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ رب العالمین نے اسلام کا اہم رکن نماز، جسے کہا گیا کہ فرق ہے بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان، جہاں اس نماز کا تذکرہ ہے اس نماز کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا بھی حکم ہوا۔ بے شک۔ تو ایمانہ پر تو یہ بہت اہم فرض ہے اور جس کی طرف آج جیسے آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ کلام میں ارشاد فرمایا کہ توجہ نہیں کی جا رہی، اور لوگ، سچی بات ہے کہ اگر اپنی زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاکستان سے غربت ختم ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے ادا کرتے ہیں تو بغیر حساب کے تکے لگا کر، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ ابھی نیچے جو کال میرے پاس تھی تو اس کال پر سوال یہ کیا جا رہا تھا
کہ ہم زکوٰۃ جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو غور کرنا ہوگا کہ وہ مالک نصاب ہیں یا نہیں ہیں، اور نصاب کتنا ہے؟ تقریباً 90,000 روپے بنتا ہے کم و بیش اس میں۔ کہ ایسے تو کوئی لوگ ملیں گے ہی نہیں جنہیں زکوٰۃ دی جانی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کسی کو نہ دیں۔ اللہ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ اگر نہ ملے تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، ڈھونڈ میں لوں گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوچ و بچار کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو یوں لوگ زکوٰۃ جی چرا کر دیتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے، غیر غور و تفکر کے دیتے ہیں۔ صحیح بات۔ اچھا، پھر زکوٰۃ اپنی اصل میں کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا ایک ایسا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو پاس جو مال ہے اس حصے کو اپنی رضا کے لیے لوگوں پر، مستحق لوگوں پر خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، ٹھیک۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اتنی اہم حصہ ہے کہ اس سے یعنی ہمارے مال سے لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہیں، بے شک۔ تو جب لوگوں کی ضرورتیں ہمارے مال میں رکھی گئی تو پھر ان کا سیکھنا بھی ہمارے لیے لازم ہوگا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہم مال نکال رہے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی یا حساب لگا کے نہیں نکال رہے تو دونوں صورتیں غلط ہوں گی کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ ارشاد فرمایا، تو قرآن کریم اگر آپ پڑھیں کبھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یہ اتنا انفاق فی سبیل اللہ اس کا اتنا بڑا حصہ قرآن میں ہے کہ اگر آپ اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں تو ایک معتد بیہا حصہ قرآن کا انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ بڑے بڑے جو ابلیس کے چیلے جو گزرے ان کے پیچھے جو ان کی تباہی، ان کی بربادی کے پیچھے جو محرک تھا یا جو حرکت کار فرما تھی وہ مال کا خرچ نہ کرنا تھا۔ خود قارون اتنا بڑا خناس قسم کا آدمی تھا وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مالدار شخص کو کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا۔ اللہ، حالانکہ ہماری شریعت میں 2.5% ہے 2.5%۔ اور وہ کہنے لگا میں 1000واں حصہ دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت تھے، آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ وہ گیا گھر جا کے اس نے کیلکولیٹ کیا تو 1000واں حصہ بھی اچھا خاصا بن رہا تھا۔ اب ہمارے دور میں اگر سیاستدان اپنے مال کا 2.5% نکالنا شروع کریں تو بہت بن جائے، تو پھر اس نے نکالنا شروع کیا تو بہت سارا نکلا۔ تو پھر اس نے اپنے مال کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی پلاننگ کی کہ مال نہ دینا پڑے، بلکہ اس نے بنی اسرائیلیوں کو جو خطاب کیا اس خطاب میں کہا یہی کہ موسیٰ پہلے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے تھے، اب تمہارے مال پر قابض ہونا چاہتے ہیں کہ تم سے تمہارا مال مانگ رہے ہیں، لہذا ایک کام کرتے ہیں سارے مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک عورت کو تیار کیا جو پیسے دیے گئے اور وہ زنا کی تہمت لگانا چاہ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا کر آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اس کے اتنے بڑی جو ایک جرم ہے نبی علیہ السلام پر تہمت لگانا، اس کا محرک کیا بنا؟ مال کی محبت، زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ نہ دینا، بالکل ٹھیک بات۔ تو اتنا اہم حصہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مختلف مقامات پر فرمایا، بلکہ یہ جگہ تو فرمایا کہ جو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جمع کرتے رہتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی بشارت دو۔ عذاب بھی ایک تو عذاب از خود ایک نہ سہنے والا دردناک ایک یوں کہنے کہ وصف ہے یا دردناک ایک سزا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین علیم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ عذاب بھی ایسا درد دینے والا ہو، اور آگے فرمایا کہ ان کا مال ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر داغ دیا جائے گا میدان محشر میں اور چھوٹے گا نہیں۔ تو یہ اتنا اہم حصہ ہے۔ کہیں فرمایا کہ جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ انہوں نے خرچ کر دیا، ایک دانہ زمین میں بویا، اس کی پھر شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ میں کیا ہیں 100 بالیاں ہیں، تو یوں 700 گنا اجر ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ایک قاعدہ قانون ہے، لیکن اللہ اس سے زیادہ جس کو چاہیے عطا فرمائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو مال تباہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اس میں وہ مال ملا ہوا ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ تو اتنے پیارے احکامات اس میں قرآن کریم میں بیان کیے گئے، احادیث میں سے ذکر ہیں، ایک لمبی اس پر بحث ہو جائے گی۔ جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2.5% میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اگر انسان نکالنا چاہے ایمانداری کے ساتھ تو 2.5% زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے، اگر انسان ایمان اور یقین کے ساتھ نکالے۔ یہ اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور یقین ہو، بے شک صحیح بات۔ جس کے پاس ایمان اور یقین ہو تو وہ تو صدیق اکبر جیسا پورا مال بھی لے آئے، جس کے پاس ایمان اور یقین ہو تو فاروق اعظم جیسا آدھا بھی لے کر آ جائے، پھر بھی کم لگے۔ کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے،
لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور ایقان ہو. بالکل صحیح. جس کے پاس ایمان و ایقان ہی نہ ہو تو پھر اس کو 2.5% بھی 2,500% لگے گا جیسا کہ قارون تھا. اور خود یہ بھی یاد رہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ پر کسی بزرگ کا قول نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% کا جو حکم عطا فرمایا وہ لوگوں کے لیے ہے. ہمیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنا ساری جان اپنا مال اپنی راہ میں قربان کر دے. سبحان اللہ. تو جن کے پاس یقین ہے ان کے لیے تو زیادہ ہے. تو لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی اللہ نے تمہارے لیے رکھی نہیں ہے، دین میں آسانی ہے. تو اس لیے پھر عام بندوں کی فطرت، نیچر اور ان کی طبیعت کا مال کی طرف میلان یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ ان پر احکامات ہلکے رکھے جائیں. اور ان احکامات کے ہلکا ہونے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ادا کرو. ٹھیک. اچھا اللہ سے یہ شرط فرمائیے کہ اس کی کوئی شرائط وغیرہ ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی؟ ہاں بالکل. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مال، آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ اس کا سیکھنا فرض ہے. اصلاً تو اس کے لیے فرض ہوگا جس کے پاس مال آنا شروع ہو جائے. جس کو لگے میرے پاس مال آ رہا ہے تو اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا، اور زکوٰۃ جو کاروبار کرتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ. اکیلے آدمی کے لیے تو جب پیسے ہی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کے مسائل وہ بھی یہ کہے گا سیکھوں کیوں. تو باہر کیا. تو پھر زکوٰۃ کی بنیادی شرائط ہیں، بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس کی ملکیت میں نصاب کی مقدار مال ہو، اور اس پہ قرضہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کی باقاعدہ شرائط ہیں اور اس کو باقاعدہ چیک کرنا پڑے گا. جیسے ہم بیمار ہو جائیں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایسے ہی اگر مال آ جائے تو مال کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے. آیا اب میرا بھی یوں کہہ لیں کہ اپنا حق بنتا ہے کہ میں جا کے ڈاکٹر کو فیس دوں، غربا کو فیس دوں، اللہ رب العالمین نے جو مقرر کی ہے زکوٰۃ کی صورت میں یا نہیں. تو یہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا. نماز فرض ہو جائے تو بچوں کو لازم ہے کہ وہ نماز سیکھنے کے لیے باقاعدہ کسی طبیب کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں، میری نماز چیک کریں. تو ایسی زکوٰۃ کی باقاعدہ سیکھنی چاہیے. تو اس کی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرضہ نہ ہو اور انسان کے پاس مال ہو نصاب کی مقدار. اب نصاب بھی کسے کہتے ہیں؟ نصاب ویسے آج کل تو جو مجموعی طور پر بنا وہ ہے 52.5 تولے چاندی کی مقدار، اور 52.5 تولے چاندی کی مالیت کم و بیش آج کل 90,000 بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب اصلاً جس مال پر زکوٰۃ لازم آتی ہے اسے کہتے ہیں مال نامی. کتب فقہ میں آپ نے کہیں سماعت کیا ہو تو مال نامی کا تذکرہ آتا ہے. مال نامی نمو سے نکلا ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. شریعت طیبہ جس مال میں بڑھوتری ہو اس کی اقسام کرتی ہے، اسے کیٹیگرائز کرتی ہے. ویسے وہ 6 مذکور ہیں، لیکن یہاں پر عام طور پر جو مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں 5 قسم کے مال ہیں، انہیں مال نامی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مال نامی نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت. ٹھیک. یہ ان میں سے کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اب صاحب استطاعت ہے. ٹھیک. زکوٰۃ اب اس کو زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جب زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے تو اب اس کو حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہے. اب جو نصاب ہے سونے کا نصاب 7.5 تولے. ٹھیک. اگر کسی کے پاس باقی 4 چیزوں میں سے کچھ نہیں صرف سونا ہے تو دیکھا جائے گا 7.5 تولے ہے یا نہیں. اگر 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ لازم آئے گی، جبکہ اور چیزیں نہیں ہیں. اگر 7.5 تولے نہیں ہے، 6 تولے ہے، 4 تولے ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے. ٹھیک. اپنی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے کہ آج کے دور میں 7.5 تولے سونے اچھا والا یہ اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ جائے گی، بقایا 4 چیزیں ہوں یا نہ ہوں. لیکن ہو یا نہیں، نہ ہو بقایا 4 چیزیں نہ ہوں، صرف سونا ہے. صرف سونا ہے. صرف سونا ہے، اور جب تک 7.5 تولے نہیں ہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر سونے کے ساتھ 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، اور اس کے ساتھ کیش ہے یا کوئی اور پرائز بانڈ ہے یا مال تجارت سب ملا کے وہ اتنی بن جاتی ہے. ہاں اب دیکھا جائے گا کہ اس دونوں کو ملا کر اس کی مالیت 90,000 روپے بنتی ہے. ٹھیک. اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. زکوٰۃ لازم ہوگی. ایک میں اس میں ایک شرط کا اضافہ کیا جاتا ہے قرضہ نہ ہو. اب قرضے کی بھی تفصیل ہے تو وہ یہ ہے کہ قرضہ دیکھا جائے گا کہ 2 طرح کا قرضہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میعادی اور ایک ہوتا ہے غیر میعادی. ٹھیک. ڈیٹڈ اور وداؤٹ ڈیٹ. ٹھیک. کہ ڈیٹڈ تو وہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ ڈیٹ متعین ہوتی ہے، بھی یہ اس تاریخ کو اس مہینے کو دینا ہے، دے دے گا. ٹھیک. اسے کہتے ہیں میعادی قرضہ. جیسے یہ آپ کے بجلی کا بل آتا ہے یہ قرضہ ہے، آپ کا گیس کا بل آتا ہے یہ قرضہ ہے، آپ نے کوئی مکان وغیرہ خریدا ہے اس کی قسط جاتی ہے تو وہ قرضہ ہے، وہ میعادی ہے. آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو وہ کمیٹی جو جاتی ہے BC وغیرہ کے پیسے جاتے ہیں تو وہ قرضہ ہے. تو یہ سارے میعادی ہیں جس کی دن تاریخ مہینہ ڈیٹ وغیرہ متعین ہوتی ہے.
اور جو غیر میعادی جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، چل یار مال دے دے، کھاتے کماتے لے لینا، تو یار چل تیری گاڑی میں لے لیتا ہوں، کھاتے کماتے پیسے اتار دوں گا، تو اس طرح جو ہوتے ہیں یہ غیر میعادی ہیں۔ جب بھی شریعت کہتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے قرض کو مائنس کرنا ہے، تو یہاں وہ قرض ہوتا ہے جس کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، جسے میعادی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک صاحب کو سمجھایا تھا، سمجھانے میں 20 منٹ لگ گئے تھے، مجھے کہہ رہے میں کنگلا ہوں، اور ایسا کنگلا تھا کہ آپ دعا کریں گے اللہ کرے ایسا کنگلا میں ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ارشاد، یہ بھی علامہ صاحب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں ہم دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ نمبر ایک تو یہ کہ جن کو نہیں دے سکتے ان کو سمجھ لیں گے، جن کو دے سکتے وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، اصل مینس جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ اپنی فرا کو نہیں دے سکتے، مینس بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ مالک نصاب کو نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ ایسے ہی سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، علوی کو نہیں دے سکتے، جو اپنا جناب جعفر طیار کی اولاد کو نہیں دے سکتے، حضرت علی کی اولاد کو نہیں دے سکتے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بنو ہاشم کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن کو نہیں دے سکتے، اور شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، تو ان کے علاوہ کسے دے سکتے ہیں؟ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ جن کا تذکرہ ہوا ان میں سے ایک صرف اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، یہ منسوخ ہے تاکہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کی پھر ایک لمبی تفصیل ہے، اس کی لیے آپ کو پھر الگ سے پروگرام کرنا انشاءاللہ ضرور کریں گے، مجھ سے اگر آپ کی سرپرستی رہی تو۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ذہن سے ناظر رسول بالکل آپ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک پر سے آنے کے بعد انشاءاللہ زین رضا غازی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گے، اور اس کے بعد مزید سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، ایک نظر کرم کر دو یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کر دو پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے آقا، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، اور یہ جاں بھی تمہاری ہے، کہ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری
نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے 100 جان سواری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے آقا 100 جان سواری ہے، اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو، ارے جائیں تو کہاں جائیں، ارے یہ عمر تمہارے ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے آقا ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک نظر کرم کر دو آقا، یہ عرض ہماری ہے، اور تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلن کیوں ہے، تاجی تیرے سجدے سے زاہد کو جلن کیوں ہے، قدرت نے جبھی سائی اس مت میں اتاری ہے، ایک نظر کرم آقا کیا شان تمہاری ہے۔ آپ کو جزاک خیر فرمائے دیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی اور ہماری اصلاح ہو سکے، تو آپ سے عرض یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اب مفتی صاحب کی طرف اگلا سوال کرتے ہیں۔ تو صاحب یہ ارشاد فرمائیے، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ شرائطوں میں آپ نے ہمیں بتایا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں بظاہر، بد مذہب ان کو ہم کہتے ہیں، بد دین ان کو ہم کہتے ہیں، کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ دینے کے لیے جن کو زکوٰۃ دی جائے اصلاً تو یہ کہ وہ مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور بد مذہب دیکھا جائے گا کہ بد مذہب کی بد مذہبیت کہاں تک پہنچی ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مخصوص لوگوں کے ساتھ رہ کر ان جیسا حلیہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے عقائد وہ بد مذہبوں والے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محلے کی گھر میں مسجد بد مذہبوں کی ہے، وہاں جانے لگا تو نہ اسے ان کے عقائد پتہ ہے، نہ اسے ان کی یہ کرے کہ حرکات و سکنات کا پتہ ہے کہ ان پر حکم کیا لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، لیکن بس وہ نماز کی وجہ سے، مسجد کی وجہ سے وہاں چلا جاتا ہے۔ جی،
تو اس کا تعلق دراصل عقائد سے ہے، نہ کہ شکل و صورت سے یا فلاں مسجد نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر عقائد اگر اس کے بد مذہب ہیں تو بظاہر بات ہے کہ گمراہ ہے، کم از کم گمراہ ورنہ کافر. تو گمراہ اور کافر دونوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. زکوٰۃ دی جائے گی صرف اور صرف کس کو؟ صحیح العقیدہ ہے مسلمان کو. ٹھیک. اچھا یہ بھی شاید فرمائیے گا کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ہیلے اختیار کرتے ہیں کہ جو زیادہ جس کا جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ زندگی زیادہ 2.5% بھی جو ہزاروں کے حساب سے نکل رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے، تو وہ ہیلے اختیارات کرتے ہیں، ایک ہیلے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہیلا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، درست ہے یا نہیں درست ہے؟ یہ شاید فرمائیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا. ایک صاحب کسی صاحب ثروت کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہنے لگے کہ زکوٰۃ مجھے دو اور مجھے گاڑی خریدنی ہے اور اس لیے خریدنی ہے کہ مجھے بیانات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، میں اس لیے زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دیں. تو یہ اس طرح کے لوگ بھی اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی گاڑیاں بنانے کے لیے، اپنی پراپرٹیاں بنانے کے لیے بھی لوگ زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں. یہ قطعاً نامناسب ہے. اور جہاں تک رہا ہیلا وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے. ٹھیک. یعنی گناہ سے بچنے کے لیے اور کسی ضرورت شرعی کو پورا کرنے کے لیے ہیلا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر مساجد، مدارس. اب یہ آج کے دور میں ایک لبرل ازمیت کا حال یہ ہے کہ وہ مدارس کو بالکل یہ ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. اور اس پر فنڈز کے سارے دروازے بند ہیں. ایون کے اکاؤنٹس بھی نہیں کھل رہے مدارس کے، پابندیاں لگا دی گئیں اور مدارس کو باقاعدہ طور پر رجسٹر بھی نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ جو پہلے رجسٹریشن ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس مدارس لانے کے لیے عام فنڈنگ ذرا کم ہوتی ہے اور ہو بھی تو اتنا زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ہے. جب ایجوکیشنل ادارے، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے جب اسکول چلاتے ہیں بھاری بھرکم فیسیں لینے کے باوجود بھی وہ اپنی NGOز سے فنڈز لیتے ہیں، پھر ان کے اسکول چلتے ہیں. ہم تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مدارس چلاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کسی NGO کا سہارا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. جب کسی NGO کا سہارا نہیں ہے تو ہمیں اس زکوٰۃ وغیرہ کے پیسوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مالک بنانا شرعی فقیر کو، اور یہاں مدارس میں وہ ملکیت پائی نہیں جا سکتی. جب مدارس میں ملکیت نہیں پائی جا سکتی تو اب فی نفسی ہی زکوٰۃ دینا ناجائز تھا. لیکن ایک ضرورت شرعی پوری کرنی تھی، وہ کیا کہ مدارس چلیں، دین کا اہم گڑھ ہے، مرکز ہے، یہاں سے علماء چلتے ہیں پڑھتے ہیں. تو اب اس ضرورت شرعی کو پورا کرنا ہے اور ایک گناہ سے بچنا ہے کہ کسی کی زکوٰۃ ادا نہ ہو. اس گناہ سے بچنا ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے. ٹھیک. تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی تو اس کے لیے ہیلا شرعی اختیار کیا گیا کہ یہاں پہ ہیلا شرعی کر لیا جائے. ایسے ہی وہ شخص جس نے کسی کو پیسے دیے، ادھار دیے، اور جو مقروض تھا وہ قرض ادا کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے اور پیسے اچھی بڑی رقم ہے اور نہ اس مقروض کے پاس ایسے کوئی گاڑی یا کوئی چیز ہے جو اسے بیچ کر وہ اپنا قرض اتار سکے، اور نہ آنے والے دنوں میں کوئی مزید قریب میں کوئی ایسے چانسز ہیں کہ یہ پیسے ادا کر سکے گا، لوٹا سکے گا. جو قرض خواہ ہے جس نے پیسے دیے ہیں اب وہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے، اس کی بھی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کو معاف کر دے یا اسے مہلت دے. وہ پھنستا جا رہا ہے. اب اسے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے وہ پریشان بیٹھا ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے گناہ سے بچنا ہے، اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو اسے بھی نکالنا ہے. اس کی ضرورت شرعی پوری کرنے کے زکوٰۃ بھی، اس کا قرض بھی ادا ہو، وہ ذہنی ٹینشن سے بھی ریلیز ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو اب شریعت طیبہ کہتی ہے کہ یہاں ایک ہیلا شرعی اختیار کر لیا جائے، وہ یہ کہ یہ جو قرض خواہ ہے یہ اپنی زکوٰۃ اس مقروض کو ادا کر دے. وہ جیسی اپنی زکوٰۃ پر ملکیت اس کی ملکیت میں آئے قبضہ کرے، یہ فوراً کہے میرا قرضہ دو. یہ اس سے قرضہ مانگ لی، وہ اسے قرضہ لوٹا دے. اب اس عمل میں جو قرض خواہ تھا اس کا فائدہ ہوا، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اور مقروض کا فائدہ ہوا کہ اس کا قرض اتر گیا. تو اب یہ ہیلا شرعی اتنی ساری کنڈیشنز کے بعد، اتنی ساری قیودات کے بعد ایک گناہ سے بچنے اور ایک ضرورت شرعی کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا. تو اس طرح کوئی ضرورت شرعی ہو اور گناہ سے بچنے کے لیے شرعی ہیلا کیا جائے تو وہ شرعی ہیلا جائز ہے. ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، سرکار نے دیکھا کہ مکے میں جو مکے والوں کا انداز تھا وہ تھا تجارت، اور مدینے والوں کے تھے باغات. یہ لوگ زرعی لوگ تھے، زراعت ان کا پیشہ تھا، اور مکے والوں کا پیشہ تھا تجارت. اب وہ جب مکے والے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں پر بھی اپنی تجارت وغیرہ کا کام شروع کر دیا.
تب ان کی تجارت کیسے ہوتی تھی کہ کسی کے پاس ادنا کھجوریں ہیں وہ اعلیٰ والے کو دے گا اور اس سے اعلیٰ کھجوریں خرید لے گا، 3 کلو دی اور وہاں سے 1 کلو خرید لی۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، اس میں سود کا عنصر ہے۔ یوں کرو کہ 3 کلو والا پہلے 1 کلو والے کو بیچ دے اپنی 3 کلو کھجوریں اور اس کی پیسے لے لے، اور جو پیسے اس کے پاس آئے وہ اس سے 1 کلو اعلیٰ کھجوریں خرید لے۔ کام ایک ہی ہو رہا ہے بے شک، لیکن ایک ہیلے کے ذریعے سے اس نے سود سے بچنے کا ان سے پیدا ہو جاتا۔ پتہ لگا اب یہ کس لیے ہوا؟ ایک ضرورت شرعی کی تکمیل کے لیے۔ ضرورت شرعی کیا ہے؟ خرید و فروخت، اور ایک گناہ سے بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ سود میں مبتلا ہو جائے۔ تو ضرورت شرعی پائی جائے اور گناہ سے بچنے کا عنصر ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ہیلہ شرعی کی رخصت ملے گی۔ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے، اپنی نفس جی کو چرانے کے لیے، حفظ نفس کے لیے، تعیش کے لیے، عیش پرستی کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے، بنگلے خریدنے کے لیے زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ اس طرح ہیلہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائے گا جیسے کچھ سادات کرام جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہم سادات کرام کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر اسی طرح کہ حق بھی ادا ہو جائے اور دوسرے کی مدد بھی ہو جائے تو اس طرح ہیلہ ہم کر سکتے ہیں دیکھیں سادات کے لیے۔ ایک مقولہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور سادات وہ سردار ہیں، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، بے شک، حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ کو اعلیٰ چیز پیش کی جائے تو اس کی شان کے لائق ہے۔ اب اعلیٰ کو اپنے مال کا میل ہی دیں گے، کیا وہ مال کے ہی حقدار ہیں؟ جس کو اللہ نے زکوٰۃ کا مستحق بنایا ہے، اگر اس کے 2500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے تو کیا وہ 500 روپے زکوٰۃ کے بغیر اس سید کو نہیں دے سکتا؟ صاف مال، ٹھیک ٹھیک، بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ جو ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا ہیلہ شرعی کے ساتھ، یہ اس کی بہت سخت کنڈیشن ہوگی کہ وہ سادات بھوک سے مر رہے ہوں، ٹھیک ہے، گھر میں ایسی کنڈیشن ہو کہ بیمار دوا کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، مر جائیں گے، ٹھیک ہے، انتقال ہو جائے گا، یا پھر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ جو دیر سے اچھی ہوگی، جی، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، عقل زائل ہو جائے گی، ایسی کنڈیشن آ گئی ان کے پیسے نہیں ہیں، اور جس کو پتہ ہے وہ سفید پوش ہیں، بتا بھی نہیں رہے کسی کو، جس کو پتہ ہے اس کے پاس کوئی اور مال بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں، نہ وہ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، نہ یہ کوئی چیز بیچ کر ان کی خدمت کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اب یہ اگر کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یار تم ان کی مدد کر دو تو پہلے وہاں جائے، اس طرح طریقہ اختیار کرے کہ کسی طریقے سے ستھرا مال ان کو دے۔ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، سارے راستے بند ہو گئے، ان دا اینڈ یہی ایک راستہ بچا ہے، پھر کہیں جا کر کہا جائے گا کہ کسی شریف فقیر کو دے کر اس کی مل کر دو اور پھر وہ اپنی طرف سے ان کو تحفتاً پیش کر دے، یہ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن سخت کنڈیشن کے بعد ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں کہ وہ ہر کوئی سید بن کر پھر زکوٰۃ ہی مانگتا پھرے گا، جیسے مدینے میں سارے بیکاری بن کر پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تشریف لائے، بہت قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اللہ آپ کا سایہ عوام علیہ السلام تعداد قائم دائم رکھے، آپ کے مرکز کو اللہ رب العزت چاند لگائے، مزید 12 چاند لگائے، میں تو کہہ رہا ہوں 12 20 24 بہت عروج آپ کو عطا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اور ناظرین آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ہماری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اور کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے، معزز مہمانوں سے، تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں زین قادری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ جذب پناہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں گے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان اطہر قادری حشمتی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبز گنبد والے منظور جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر گھبراؤں گا جب تنہا،
امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، ہے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، ہے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، آقا سبز گنبد والے منظور ندا کرنا، جب وقت نزا